نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، میں نے بھی آپ کے سامنے اسلامی انقلابی جماعت کی مسنون تنظیمی اساس کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ اسلامی انقلابی جماعت کی مسنون تنظیمی اساس وہ اصل میں ہے بیعت سمع و طاعت فی المعروف۔ اس کی اگر میں تھوڑی سی مزید وضاحت کروں تو وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کے ہاتھ پر یہ بیعت کرنا، اس سے یہ وعدہ کرنا کہ میں تمہارا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا جو کہ میرے فہم کے مطابق شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو، یہ اصل میں ہے بیعت سمع و طاعت فی المعروف۔ لیکن یہ وعدہ ایسے شخص سے ہے کہ اقامت دین کے حوالے سے آپ کو یہ اطمینان ہو کہ اس کی فکر درست ہے، اس کا طریقہ کار درست ہے، اور اس کا اپنا ذاتی کردار وہ صحیح ہے، اور وہ ایک مخلص انسان ہے۔ اگر فکر، طریقہ کار اور اس شخص کی ذات اور اس کے کردار پر پورا اطمینان ہو جائے، اس کے بعد اس کے ساتھ یہ وعدہ کرنا کہ میں غلبہ دین کی اس جد و جہد کے لیے آپ جو کہیں گے میں اس کو مانوں گا، بشرطے کہ آپ کا حکم میرے فہم کے مطابق شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو، تو میں اس معاملے میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ اب یہ جو بیعت سمع و طاعت فی المعروف جس کی میں نے وضاحت کی ہے، اس کے بارے میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ منصوص ہے۔ ہمارے پاس اس کے لیے قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ سے واضح نصوص یعنی واضح دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں جماعت سازی کا جو واحد طریقہ ملتا ہے وہ یہ بیعت سمع و طاعت ہی کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ معصور ہے۔ اب تک ہمارے اسلاف سے ہمیں جو بھی رہنمائی ملتی ہے جماعت قائم کرنے کے لیے کسی اساس کے بارے میں وہ یہی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ معقول ہے، عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، قابل عمل ہونے کے اعتبار سے یہی طریقہ ہے۔ اسی طریقے پر جماعتیں بننی چاہیے، اور اگر کوئی اعلان نہ کرے کہ ہماری جماعت بیعت کی بنیاد پر ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ غور و فکر کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں پر بھی اس قسم کا ڈسپلن، اس قسم کی سمع و طاعت وہ آپ کو موجود نظر آئے گی۔ اسی سال جون میں حلقہ سندھ بلوچستان کے علاقائی اجتماع میں میں نے اس موضوع پر ایک تقریر کی تھی، اور میں نے وہاں ترتیب سے یہ دلائل رکھے تھے کہ منصوص کے اعتبار سے ہمارے پاس قرآن و حدیث سے دلائل کیا ہیں، اسی طرح مسنون کے اعتبار سے ہمارے پاس کیا کیا مثالیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے اس بیعت کے لیے، اسی طرح معصور کے حوالے سے ہماری اسلاف کی کیا ہمارے پاس تاریخ سے مثالیں موجود ہیں، اسی طرح سے معقول کے اعتبار سے ہمارے پاس کیا کیا عقلی دلائل ہیں۔ لیکن آج اب میں آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں تو چونکہ اکثر حضرات وہی ہیں کہ جو اس سے پہلے میری اس موضوع پر گفتگو سن چکے ہیں، تو میں آج ایک نئی ترتیب سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا، اور کوشش یہ ہوگی کہ ایک منطقی ربط اور ایک لاجیکل سیکوینس میں یہ بات آپ کے سامنے آئے اور آپ خود اس بات تک پہنچے
کہ اسلامی انقلابی جماعت کی اساس یہ بیعت ہی کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا اور پھر کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ آپ خود ان سوالات کا جواب جو ہے وہ ان حقائق کی روشنی میں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا دیں گے۔ اور درجہ بدرجہ اگر ایک آدمی بالکل غیر جانبداری کے ساتھ اگر وہ اس لاجیکل سیکوینس کے ساتھ آگے بڑھے گا تو یہ خود تسلیم کرے گا کہ اصل میں جماعت بنانے کی، اسلامی انقلاب کے لیے جماعت بنانے کی اساس صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے بیعت سموتات فی المعروف۔ سب سے پہلے جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم تاریخ انسانی کے ایک بڑے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے یہ کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ پوری تاریخ انسانی میں یہ وہ واحد دور ہے اب اس وقت جو بھی دجالی تہذیب کا دور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اتنی بڑی بغاوت اس سے پہلے کبھی نوع انسانی نے نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور یہاں تک کہ بعض معاملات میں اللہ کے وجود کا اقرار وہ بالکل سرے سے خارج کر دیا اپنے معاملات سے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یا اللہ تعالیٰ کی بڑائی وہ اگر کہیں ہے تو وہ عبادت خانوں تک محدود کر دی گئی، اس سے باہر اللہ تعالیٰ کو بالکل الگ کر دیا۔ اس تہذیب کے ماتھے پر جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ لکھا ہوگا دجال کے ماتھے پر کاف فا را کفر، تو یہ وہ تہذیب ہے اس وقت کہ جس نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل اپنے معاملات سے خارج کر دیا۔ اب آپ خود سوچئے کہ جب کہیں پر اللہ تعالیٰ کی مرضی نافذ نہ ہو، اللہ کی بات نہ چلتی ہو، ہماری اپنی مرضی، ہمارے اپنے قوانین وہ چلتے ہوں، تو بتائیے کہ یہ جو ہمارا اس وقت کا نظام ہے یہ نظام کافرانہ ہے یا مسلمان ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ یہ نظام یہ مسلمان یا اسلامی نظام نہیں ہے، یہ نظام کافرانہ نظام ہے۔ قرآن حکیم میں جب ہم اسی بات کو پڑھتے ہیں تو قرآن حکیم ہمیں صاف صاف یہ کہتا ہے، سورۃ المائدہ کا 7واں رکوع ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ بالکل صاف صاف بات ہے۔ اس وقت ہمارا نظام یہ کافرانہ نظام ہے۔ انفرادی اعتبار سے ہم مسلمان ہوں تو ہوں، اجتماعی اعتبار سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اجتماعی اعتبار سے ہمارے ہاں اللہ کی مرضی جاری و ساری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے برعکس بہت ساری باتیں ہیں جن پر کہ ہم عمل پیرا ہیں۔ ہم کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بعض اعتبارات سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں۔ تو پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا میں آپ کو پھر سے شعور دلانا چاہتا ہوں، یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جس نظام کی چھتری تلے ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ کافرانہ نظام ہے۔ اب اس کے بعد میرا پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں اس نظام کے خلاف کوئی جد و جہد کا معاملہ نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کی زندگی اسلامی زندگی کہلانے کی حقدار ہے؟ ایک شخص ہے جو کہ اس پورے کے پورے نظام سے ایک کمپرومائز، ایک سمجھوتا ریکنسائل کیے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے شب و روز میں کوئی وقت اس نظام کے خلاف جد و جہد کے لیے اگر صرف نہیں ہو رہا تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا ایسے شخص کی زندگی اسلامی ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں، ایسے شخص کی زندگی اسلامی نہیں ہے کہ جو اس کافرانہ نظام کے خلاف کوئی جد و جہد نہیں کر رہا، کوئی محنت نہیں کر رہا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے اسی بات کو یوں بیان فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس کسی نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول کر لیا، اس پر راضی ہو گیا، اس پر مطمئن ہو کے بیٹھا رہا، یہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اگلی آیت کے الفاظ وہ بڑے نوٹ کرنے والے ہیں کہ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کیسے ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ یہ ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب ہے، دعویٰ ہو اللہ اکبر، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی تسلیم نہ کی جا رہی ہو اور ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، ہم نے کسی اور نظام کو قبول کیا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے جس نے کہ ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ تو جس شخص نے بھی اس نظام کے خلاف کوئی جد و جہد نہیں کی یا وہ اس نظام کے خلاف کوئی جد و جہد نہیں کر رہا، وہ ایک غیر اسلامی زندگی بسر کر رہا ہے۔
تو لہٰذا اسلامی زندگی تب ہوگی جبکہ ہم اس نظام کے خلاف جد و جہد کریں۔ اب اس کے بعد میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا نظام کے خلاف جد و جہد اکیلے ہو سکتی ہے یا اس کے لیے ہمیں کوئی اجتماعی جد و جہد کرنی ہوگی؟ کیا مجھ اکیلے کے لیے ممکن ہے کہ میں بغیر کسی اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہوئے میں تنہا کوشش کروں اور میں اسلام کو غالب کر دوں؟ آپ پھر اس کا جواب دیں گے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایسا جماعت نظام ہو اور وہ نظام وہ تنہا کوششوں سے تبدیل ہو جائے، عدل آ جائے، انصاف آ جائے، اللہ کی مرضی غالب ہو جائے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے جماعت کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم سے اس سوال کا جواب پوچھیے تو قرآن اس کا جواب یہ دے گا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی دعوت دے، جو نیکی کا حکم دے، جو برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو یہ کر رہے ہوں گے وہ فلاح پائیں گے، جو یہ نہیں کریں گے وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ حصر کا اسلوب عربی دان اس کو جانتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر کے ویسے مفہوم میں مشورہ یا ترغیب و تشویق، کسی کو دلانا، کسی کو مشورہ دینا، یہ بھی اس مفہوم میں شامل ہوتا ہے، لیکن اصلاً اس کے معنی وہی ہیں جس میں کہ تحکم ہو، جس میں کہ حکم دیا جائے، اختیار کے ساتھ نیکی کا حکم دینا اور نہیں اختیار کے ساتھ برائی سے روکنا۔ تو یہ اصل میں ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جماعت ہو جو کہ ایسی قوت پیدا کرے کہ پھر وہ روک سکے منکرات کو بزور قوت، اور وہ نیکیوں کو نافذ کر سکے، نیکیوں کو ترویج دے سکے۔ تو اگر یہ جماعت ہے تو تبھی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی غالب ہوگی، نیکیوں کا نفاذ ہوگا، برائیوں کا سد باب ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ بغیر جماعت کے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے میرا تیسرا سوال کہ اس نظام کے خلاف جد و جہد کے لیے کیا ہم تنہا کوشش کریں تو کیا ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو بالکل ایک یونیورسل فیکٹ ہے، کائناتی حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی کام، خواہ وہ اصلاحی نوعیت کا ہو یا انقلابی نوعیت کا ہو، اور خواہ وہ خیر کے لیے ہو خواہ وہ شر کے لیے ہو، بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتا۔ برے کام کرنے ہوتے ہیں تب بھی لوگ گینگ بناتے ہیں، پورے مافیاز جو ہے وہ وجود میں لانے پڑتے ہیں، اور اچھے کام کرنے ہوتے ہیں تو تب بھی جماعتیں بنتی ہیں، ایک اکیلا اور دو 11۔ تو بغیر جماعت کے آپ اس نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے، لہٰذا اگر آپ کسی جماعت میں شامل نہیں ہیں تو آپ کی زندگی غیر اسلامی زندگی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو جماعت ہے، اس جماعت کی اساس کیا ہو؟ یہ جماعت ہم کس اساس پر قائم کریں؟ آیا کوئی ڈھیلی ڈالی جماعت ہو، یا یہ ہے کہ اس کا مضبوط نظم ہو؟ تو اگر تو اس کا انحصار ہوتا ہے کہ اس جماعت کے سامنے مقصد اور اس کا ہدف، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہے، کوئی درس و تدریس کا معاملہ ہے، کوئی خدمت خلق کا کام ہے پیش نظر، کوئی دفاعی کام ہے، کوئی تبلیغی قسم کا کام ہے، تو یہ کام تو ہیں جو کہ ڈھیلی ڈھالی نظم کی جماعتیں بھی کر لیتی ہیں۔ لیکن اگر پیش نظر یہ ہو کہ نہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں تو دین غالب کرنا چاہتا ہوں، میں اس جماع نظام کو جو اس کا کافرانہ نظام ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین نافذ کرنا چاہتا ہوں، اس نظام کے خلاف، باطل نظام کے خلاف تخریبی کام بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے عصر حاضر میں اسلامی نظام نافذ کرنا ہے اس کے خد و خال بھی مرتب کرنے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ بتانا ہے کہ اصل میں اس دور کا اس معاشی نظام، اس دور کا سماجی نظام، اس دور میں اسلام کا سیاسی نظام وہ کیا ہوگا۔ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، اس کے لیے تو مضبوط نظم والی جماعت چاہیے، ڈھیلی ڈھالی کوئی انجمن یا کوئی ڈھیلا ڈھالا نظم، اس سے اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جہاں پر بھی ضرورت پیش آئے کہ کوئی بڑا کام کرنا ہے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مضبوط تنظیمی اساس، اسی کو اختیار کر کے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑے جو سمجھیے کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فوج کا، کہ وہاں پر معاملہ جو ہے وہ مرنے مارنے کا ہوتا ہے، جان دینے کا ہوتا ہے۔ تو آرمی ڈسپلن مشہور ہے کہ there is not to reason why, there's what to do and die۔
وہاں پر اگر کمانڈر جو ہے وہ کوئی حکم دے اور وہاں پر مشاورت شروع ہو جائے اور ہر آدمی اپنی اپنی بات جو ہے وہاں پر کہہ رہا ہو تو کبھی بھی جو ہے وہ فوج وہ کوئی مارکا جو ہے اثر نہیں کر سکتی. وہاں تو یہ حکم ہوتا ہے کہ لسن اینڈ اوبے، سنو اور اس کے بعد مانو. آرمی ڈسپلن. تو یہ اصل میں ایک منطقی ترتیب کے ساتھ، ایک لاجیکل سیکوینس کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات آئے گی. نمبر ایک کہ یہ جو نظام ہے یہ کافرانہ نظام ہے. نمبر دو، اس نظام کے خلاف اگر جد و جہد کر رہے ہیں ہماری زندگی اسلامی ہے، اگر ہم جد و جہد نہیں کر رہے ہماری زندگی غیر اسلامی ہے. نمبر تین، یہ جد و جہد بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کسی اجتماعیت کے ساتھ جڑنا ہوگا. اور نمبر چار، ایسا شخص جو کہ بغیر جماعت کے کوئی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہو، وہ روزے رکھ رہا ہو، حج کر رہا ہو اور خیر کے کام کر رہا ہو، لیکن اگر وہ اس نظام کے خلاف جد و جہد کے لیے کسی جماعت کے اندر شریک نہیں ہے، اس کی زندگی غیر اسلامی زندگی ہے. اور نمبر پانچ، اگر جماعت بنانی ہے نظام کی تبدیلی کے لیے، اتنے بڑے کام کے لیے، وہ کام جو رات امیر محترم فرما رہے تھے کہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، تو اتنا بڑا کام، اس کے لیے جو جماعت درکار ہے اس میں بھی یہ ہے کہ مضبوط نظم، اور وہ نظم ہے سمع و طاعت کا، لسن اینڈ اوبے. اب آئیے میں آپ کے سامنے یہ جو باتیں میں نے ابھی تک صرف عقلی اعتبار سے کی ہیں، لاجیکل سیکوینس میں کی ہیں، میں آپ کے سامنے اس کے لیے قرآن حکیم، احادیث مبارکہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اسلاف کی روایات اور عقلی اعتبار سے کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن حکیم کی میں نے ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ، پس تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو. درمیان میں اور کسی جو ہے وہ اور کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ سنو اس کے بعد غور و فکر کرو اور اس کے بعد پھر اطاعت کا ذکر ہو. یہ سمع و طاعت کی اصطلاح یہ قرآن پاک کی ایسی اصطلاح ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وقت کی کمی کے باعث میں وہ ساری آیتیں بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. لیکن حکم یہاں پر یہ ہے کہ واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. اگلی جو آیت کا حصہ ہے وہ بھی ہماری گفتگو سے متعلق نہیں ہے، لہذا اس کو میں ترجمہ نہیں کر رہا. اسی طرح سے قرآن حکیم میں بیعت رضوان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان کے ساتھ نمایاں کیا. سورہ فتح میں 2 مرتبہ سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے سمع و طاعت کا کہ جس کے لیے ہمیں قرآن حکیم سے ایک نہ ایک دلیل ملتی ہے. اور بھی دلائل ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس وقت آپ کے سامنے وہ نہیں رکھ رہا، صرف آپ کے سامنے ایک ایک جو ہے وہ دلیل کے طور پر ایک ایک چیز پیش کر رہا ہوں. اسی طرح سے کئی احادیث ہیں جن سے کہ ہمیں اس مسنون اساس، اس جو ہے وہ جماعت کی تنظیم کے لیے اس اساس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے. 2 حدیثیں بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا. ایک حدیث وہ ہے جو کہ ہمیں اکثر ساتھیوں کو یاد بھی ہوگی. حضور فرماتے ہیں، حارث الاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس، میں تمہیں حکم دیتا ہوں 5 باتوں کا. بالجماعت، کہ جماعت بناؤ، والسمع، سنو، والطاعت، اور اطاعت کرو، والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد. 5 باتوں کا حکم ہے، جماعت بنانے کا، سننے کا، ماننے کا، اللہ کی راہ میں ہجرت کا، اللہ کی راہ میں جہاد کا. پھر ہمیں سے جن ساتھیوں کے ذہن میں ہجرت کا وسیع تصور موجود ہے کہ یہ ہجرت، اس کا آغاز تو ہوتا ہے اپنے ہر اس چیز کو چھوڑنے سے جو کہ اللہ کو ناپسند ہے، اور رفتہ رفتہ جب یہ لوگ جو کہ ہر اس چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، یہ باطل نظام کے لیے خطرہ بنتے ہیں. یہ ایک جماعت کی شکل اختیار کرتے ہیں، منظم جماعت کی، اور باطل نظام کو ان سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ تو ترقی کرتے کرتے جس طرح سے یہ مضبوط ہو رہے ہیں، یہ ہمارے نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے. تو وہ پھر ان کی جان کے در پہ ہوتے ہیں. اس وقت پھر وہ اعلیٰ ترین جو ہجرت ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اور جو ہے وہ دوسری جگہ چلے جانا،
دوسرے شہر دوسرے ملک منتقل ہو جانا، تو یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ یہ ہجرت، اس کے یہ سارے کے سارے مراحل پورے کیے جا رہے ہیں۔ اگر باطل نظام کے خلاف ہم کو جد و جہد نہیں کر رہے تو باطل نظام کائے کو ہمارے خلاف ہوگا، ہماری جان کے در پہ ہوگا کہ ہمیں وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جانا پڑے۔ تو یہ تبھی ہجرت کا وہ اعلیٰ مرحلہ آئے گا جبکہ ہم باطل نظام کے خلاف منظم جد و جہد کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل بھی آپ کے سامنے ہوں گے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل بھی یہ ہے کہ آغاز تو اس کا ہوتا ہے نفس کے خلاف جہاد سے، اور رفتہ پھر وہ قتال کے مرحلے تک وہ جہاد پہنچتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ یہ باطل نظام کے خلاف جد و جہد اور باطل نظام کے ساتھ جنگ اس سے مراد ہے۔ یہ تمام چیزیں بغیر جماعت کے ممکن نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کہ جماعت آمرکم بخمسن، ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ امرنی بہن، مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ بالجماعت، جماعت قائم کرو، والسمع والطاعت، سنو اور اطاعت کرو۔ ہدف کیا ہے، پیش نظر کیا ہے، کرنا کیا ہے، والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ اسی طرح سے ایک اور طویل حدیث ہے، اس کا آخری حصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کے گلے میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہاں پہ جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ اسلام سے پہلے جو دور تھا وہ دور جاہلیت کہلاتا تھا۔ اسلام جب آ گیا، اسلام کا نور جب آ گیا تو اس سے وہ دور جاہلیت ختم ہو گیا۔ اب اسلام کے آنے کے بعد تو 2 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ شکل ہو کہ اللہ کا دین نافذ ہو، واقعتاً اسلام موجود ہو، نافذ ہو، تو پھر جو بھی خلیفہ ہے اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر اسلام نافذ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ کوئی ایسی تنظیم، کوئی ایسی جماعت جو کہ پھر سے اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت۔ تو بیعت کا قلادہ تو اسلام کے آنے کے بعد لازمی گلے میں ہوگا، اور اگر کسی کے گلے میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے تو یہ تو پھر اسلام سے پہلے کا جاہلیت کا دور ہے، اس کی زندگی غیر اسلامی ہے کہ جس کے گلے میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے۔ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کے گلے میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے، وہ تو جاہلیت کی موت مرا۔ ہمارے ہاں بعض حضرات جنہوں نے کہ بیعت ارشاد کر رکھی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس حدیث میں جو وعید آئی ہے ہم اس کے مصداق نہیں ہیں، ہم نے تو اپنے مرشد، اپنے پیر صاحب، ان کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بیعت ارشاد یہ اسلام کے غلبے کی بیعت نہیں ہے، یہاں پر تقابل ہو رہا ہے اسلام کا اور جاہلیت کا۔ تو یہاں تو اصل میں وہ بیعت مراد ہے جو کہ یا تو اسلامی حکومت قائم ہو اور اس کے خلیفہ کے ہاتھ پر ہو، اور یا یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر ہو کہ جس کی قیادت میں پھر سے اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ تو بیعت ارشاد کفایت نہیں کرے گی۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے گلے میں اسلام کے نفاذ کے حوالے سے کوئی بیعت کا قلادہ نہیں ہے، حضور کی وعید یہ ہے کہ اس کی موت پھر جاہلیت کی موت ہے، وہ غیر اسلامی زندگی بسر کر کے مر گیا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے نصوص رکھے ہیں قرآن اور حدیث سے۔ اس کے بعد آئیے سنت کی طرف، مسنون۔ تو جہاں تک سنت کا تعلق ہے، اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے قطعاً کوئی بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جو ایک امتی کا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نبی اور امتی کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے بنسبت کسی اور رشتے کے۔ اگر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو مانتا ہی نہیں ہے تو قرآن پاک نے اس کے ایمان کا انکار کر دیا۔ ممکن نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی حکم دیں اور کسی مومن کے لیے کوئی اختیار ہو کہ وہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم۔ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول حکم دے اور اب کوئی مومن مرد یا مومن عورت ہو، اس کا اپنا کوئی اختیار اب ہو۔
اس کو تو ہر حال میں اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو بیعت سموتات لی ہے، اصل میں ہمارے لیے ایک سنت چھوڑی ہے۔ حضور نے ہمیں ہر کام کی سنت بتائی۔ بعض اوقات جب ایک مرتبہ اعتراض ہوا کہ دیکھو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی رہنمائی فرماتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں، تو حضور نے کہا کہ ہاں جا کر کہو ان سے کہ ہمیں ہمارا نبی تو یہ بھی بتاتا ہے کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا کام، باطل نظام کے خلاف ایک جد و جہد کرنی ہو، اللہ کے رسول کا جو مقصد بعثت ہے اسی مقصد کو اختیار کر کر وہی کام کرنا ہو غلبہ دین کا، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فراہم نہ فرمائے۔ تو حضور نے جو بیعتیں لی ہیں وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فراہم کی ہے کہ ہم جب بھی جماعت بنائیں تو اس کے لیے کیا سنت ہمارے پاس موجود ہو۔ اس سلسلے میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں کتاب البیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیعتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہمارا جو کتابچہ ہے اسلامی انقلاب کے لیے لزوم جماعت، التزام جماعت اور لزوم بیعت، اس میں یہ 10 کی 10 بیعتیں، ان کے کیا کیا عنوانات تھے وہ ساری کی ساری درج ہے۔ میں اس وقت آپ کو 2 جو ہے وہ حدیثیں سنا رہا ہوں۔ پہلی حدیث الحمدللہ کہ آپ میں سے اکثر ساتھیوں کو یاد بھی ہوگی، ورنہ ہمیں یاد کرنی چاہیے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور ہماری اپنے جو تنظیم اسلامی کے جو بیعت کے الفاظ ہیں وہ اسی حدیث سے لیے گئے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ متفق علیہ حدیث یعنی بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر علی السمع والطاعت، اس پر کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ اب اس کے بعد جو اگلی باتیں آ رہی ہیں وہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ نظم کتنا مضبوط ہے۔ فی العسر والیسر، خواہ ہمیں آسانی ہو خواہ ہمیں تنگی ہو، خواہ ہمارے حالات کسی بھی اعتبار سے نامساعد ہوں، لیکن تب بھی ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ نمبر 2، فی المنشط والمکرہ، خواہ ہماری طبیعت آمادہ ہو، خواہ کسی کام میں ہمارے مشورے پر عمل کر لیا گیا ہو، اور خواہ ہماری طبیعت آمادہ نہ ہو، ہماری رائے کے خلاف کوئی فیصلہ ہو گیا ہو، تب بھی ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، نمبر 3، اور اگر ہم پر کسی کو ترجیح دے دی گئی ہو، کسی ایسے شخص کو ہمارے اوپر امیر بنا دیا گیا ہو جو ہم سمجھتے ہوں کہ یہ علم میں یا تجربے میں یا فہم میں یہ ہم سے کم ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو امیر بنا دیا گیا ہم تب بھی اطاعت کریں گے۔ کسی کو ہمارا نقیب بنا دیا جائے، کسی کو ہمارا امیر بنا دیا جائے، اگر ہمارے امیر نے اس کو مقرر کیا ہے ہم اس کی بھی اطاعت کریں گے۔ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، اور اس بات پر بیعت کی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم حق بات کہیں گے، اور لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں گے، ڈنکے کی چوٹ جو صحیح بات ہے وہ بتائیں گے۔ اس قدر جو ہے وہ ایک اسلامی انقلابی جماعت، اس کا نظم، اس کے پورے اصول اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی مثالیں ہیں، ایک مثال میں اور دے رہا ہوں، یہ بھی بخاری میں آئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن ٹھنڈی صبح، سردی کا موسم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین صحابہ خندق کھود رہے ہیں، جنگ خندق کا موقع ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ان الخیر خیر الآخرہ، اصل بھلائی تو وہ ہے، بے شک اصل بھلائی تو وہ ہے جو کہ آخرت کی بھلائی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ تو انصار کی بھی بخشش فرما اور تو مہاجرین کی بھی بخشش فرما۔ تو اس کے جواب میں صحابہ اکرام نے یہ شعر پڑھا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد کے لیے، جب تک کہ ہمارے دم میں دم باقی ہے، جب تک کہ ہماری جان سلامت ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، علی الجہاد، جہاد کے لیے، ما بقینا ابدا، جب تک کہ ہم باقی ہیں، جب تک کہ جسم اور جان کا رشتہ سلامت ہے، اس وقت تک کے لیے ہم نے اس باطل نظام کے خلاف جہاد کی بیعت کر رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ اکرام کی سنت پر، ان کے جو جس بات پر کہ وہ اتنے مسرور ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی نہ کوئی درجہ
کوئی مناسبت ان کے ساتھ عطا فرما دے کہ الحمدللہ کہ ہم نے بھی اس نظام کے خلاف جد و جہد کے لیے، اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ایک نبی کا امتی ہے، ہمیں اس کے خلوص و اخلاص، اس کی فکر، اس کے طریقہ کار پر اعتماد ہے، تو ہم نے بھی جہاد پر بیعت کی ہے، گویا صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہم بھی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے دو آپ کے سامنے مثالیں رکھی ہیں سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بیعت رضوان ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کے سامنے مثالیں رکھ رہا ہوں اپنے اسلاف کی، معصور۔ پوری تاریخ اسلامی میں آج تک خواہ وہ کوئی خلافت کے منصب پر فائز ہوا ہو، یا یہ ہے کہ نام کا خلیفہ ہو، حقیقتاً وہ بادشاہ ہو، یا یہ ہے کہ کبھی بھی حکومت کی تبدیلی کے لیے، نظام کی تبدیلی کے لیے جب بھی کوئی اجتماعیت بنی ہے، وہ پوری تاریخ امت مسلمہ میں وہ بیعت کی بنیاد پر ہے۔ بعض حضرات کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بیعت کریں گے، لیکن ہم بیعت کریں گے دستور کی، شخصی بیعت نہیں کریں گے۔ لیکن خلافت راشدہ میں دستور تو ایک ہی تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہو، یا حضرت عمر کا دور ہو، یا حضرت عثمان یا حضرت علی کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لیکن ہر ایک نے شخصی بیعت لی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لی، حضرت عمر نے اپنی بیعت لی، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس کے بعد پھر دور بنی امیہ ہے، دور بنی عباس ہے، وہ جو بھی ان میں سے کچھ جو ہے وہ خلفاء اپنے آپ کو کہتے رہے، حقیقتاً بادشاہ تھے، اور بعض وہ تھے کہ جن میں واقعتاً خلفاء والی صفات موجود تھیں، لیکن سب بیعت کی بنیاد پر۔ اس کے بعد اس نظام کی تبدیلی کے لیے جو بھی جد و جہد ہوئی، بیعت کی بنیاد پر۔ پھر اس کے بعد جب یہ ہمارا مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی ہے اور دور آیا ہے غیروں کی حکومت کا، اور حدیث کے الفاظ میں ملکن جبرین وہ ہمارے پہ مسلط ہوئی ہے، تو ان غیر مسلموں کی حکومت کے خلاف جتنی عسکری جد و جہد دنیا کے کسی خطے میں ہوئی ہے، وہ سب کی سب بیعت کی بنیاد پر۔ مہدی سوڈانی ہو تو بیعت کی بنیاد پر، اسی طرح سے حسن البنا شہید ہوں، بیعت کی بنیاد پہ جماعت بنائی۔ پچھلی صدی میں اس کی عظیم ترین مثال قائم کی تحریک شہیدین میں سید شہید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کون تھے؟ ان سے علم کے اعتبار سے کہیں اوپر کی شخصیات، مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح سے اس صدی میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جو اجتماعیت قائم کی، وہ بیعت کی بنیاد پر۔ پھر ہمارے لیے تو بڑے سرور کا مقام ہے، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خلیق رحمت فرمائے، اپنی آخری زندگی کے ایام میں وہ کتاب لکھ گئے، علامہ اقبال اور مسلمانوں کا سیاسی نصب العین، اور دلائل کے ساتھ یہ بات رکھی، شواہد کے ساتھ یہ بات رکھی کہ علامہ اقبال بھی اپنے آخری عمر کے دور میں ایک جماعت قائم کرنا چاہتے تھے بیعت کی بنیاد پر۔ صرف اور صرف ایک مثال ہے مولانا مودودی کی، انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کی اساس بیعت پر نہیں رکھی، لیکن بعد میں اعتراف کیا۔ کوئی مجبوریاں ہوں گی، کوئی ایسے اکابرین اس وقت جماعت میں شامل ہو گئے تھے کہ ان میں ہمت نہیں تھی کہ ان سے وہ بیعت دے سکتے، لیکن 15 سال بعد ماچی گوٹ میں خصوصی اجتماع میں ایک تقریر کی۔ وہ تقریر ہماری کتاب تاریخ جماعت اسلامی کا گمشدہ باب کے اندر پوری کی پوری موجود ہے۔ اس تقریر میں ان کے الفاظ موجود ہیں کہ میں نے 15 سال تک جیسے بھی ہوا میں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس طریقے سے عمارت نبھائی ہے، لیکن اب میں اس طرح کی عمارت میں کام نہیں کر سکتا۔ ان کی اس تحریر کا میں ایک جو ہے وہ اقتباس آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس تقریر میں وہ لکھتے ہیں، اس تقریر میں انہوں نے بیان کیا کہ کوئی تحریک اس کے بغیر نہیں چل سکتی کہ اس کو ایک شخصیت لے کر چلے، جسے تحریک کے اندر بھی دلوں اور دماغوں پر غیر معمولی اثر حاصل ہو، اور تحریک کے گرد و پیش عام پبلک میں بھی اس کے اثرات پھیلتے چلے جائے۔ دینی تحریک ہو یا دنیوی، ایک شخصیت کے بغیر اس کا کام نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اسلامی تحریک کے لیے انبیاء کی شخصیتیں سامنے لا کر رکھ دیں، اور ان کا غیر معمولی وزن اپنی مشیت ہی سے نہیں، اپنے احکام سے بھی قائم کیا۔ انبیاء کے بعد جب اور جہاں بھی کوئی دینی تحریک اٹھی ہے، ایک شخصیت کے بل پر اٹھی ہے، اور بڑی بڑی شخصیتوں نے کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں بلکہ خدا کے دین کی خاطر یہ اصرار کیا ہے کہ اپنا سارا وزن اس کے وزن میں شامل کر کے اس کا وزن بڑھایا،
اور گرد و پیش کی دنیا میں اس شخصیت کا اثر قائم کیا۔ تو صرف ایک واحد مثال ہے کہ ایک جماعت اسلامی قائم ہوئی اقامت دین کے لیے، لیکن بیعت کی بنیاد پر نہیں ہوئی، لیکن مولانا نے بھی بعد میں اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ اصل میں اس کا نظام بیعت کی بنیاد پر ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے عقلی اعتبار سے اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جہاں پر یہ سموتات کا اصول نہ چل رہا ہو۔ ایک فیکٹری میں 2 MD نہیں ہو سکتے، ڈائریکٹر بے شمار رکھیے لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہی ہوگا، اس کو آخری اختیار حاصل ہوگا۔ باس کا فیصلہ غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن باس از آلویز رائٹ، یہ اصول ہے جو کہ چل رہا ہے، تبھی دنیا کے نظام چلتے ہیں۔ زیادہ بڑا کام ہو تو وہاں پر اس اصول کی اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے فوج کا ڈسپلن اس کی مثال رکھی۔ پھر یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، اگر آپ غور و فکر کریں گے ان کے پیچھے آپ کو کوئی ایک شخصیت نظر آئے گی۔ ہر انقلاب کے پیچھے، ہر بڑے کام کے پیچھے کوئی ایک شخصیت ہے، لوگوں نے اس کا ساتھ دیا ہے، اس کے پیچھے چلے ہیں، اس کے حکم کو انہوں نے مانا ہے، تب وہ کام ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جو جماعتیں یا جو ملک اس وقت اس بات کے دائی ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں تو جمہوریت ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بھی ایک دھوکہ ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی ایک شخصیت یا کوئی ایک لابی وہ ہے کہ جس کی پوری کی پوری ڈکٹیٹرشپ، اس کی پوری آمریت ہے۔ جو علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس کے پہلے مصرے میں انہوں نے جمہوریت کو تماشا کہا ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، دھوکہ ہے۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو تاریخ سے تاریخ تر، اور دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو۔ ایک استبداد کا دیو ہے جو کہ جو ہے وہ اس نے قبا اڑی ہوئی ہے جمہوریت کے، اور وہ جو ہے وہ ڈانس کر رہا ہے۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ تو یہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی بھی نظام، کوئی بھی ادارہ، جتنے ہمارے ہاں جمہوریت کے چیمپئن ہیں ان کے اپنی جماعتوں میں دیکھ لیجئے، وہاں پر یہ ہے کہ صرف جرت نہیں ہوتی کہ کہہ سکے کہ ہم بیعت سموتات فی المعروف، یا وہاں فی المعروف کا معاملہ بھی نہیں ہے، وہاں تو اندھی بیعت سموتات ہے، جرت نہیں ہے یہ کہنے کی، اس لیے کہ اس وقت اس مغربی تہذیب کا ایسا غلبہ ہے کہ سب کے سب اس سے مرعوب ہے۔ ہم نے بھی اکثر و بیشتر ہماری دینی جماعتوں نے بھی اس مغربی تہذیب سے اتنا تاثر لیا، اتنے مرعوب ہوئی کہ پوری امت مسلمہ کی تاریخ میں آج تک ہمارے پاس جماعت سازی کے لیے سوائے بیعت کے اور کوئی مثال نہیں تھی۔ لیکن مغرب کی اس جمہوریت، اس تہذیب، اس کے اثرات سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھی اپنے ہاں الیکشن، ممبری، کرسی، صدارت بنایا خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ طریقے انہوں نے اختیار کر لیے۔ حالانکہ ان طریقوں میں اتحاد نہیں بلکہ انتشار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آئندہ امیر ہمارا یہ ہونا چاہیے، دوسرے چاہ رہے ہیں کہ نہیں آئندہ ہمارا امیر یہ ہونا چاہیے۔ ایک جماعت کے اندر جماعتیں بنتی چلی جاتی ہیں، لابیز بنتی ہیں، کہ اصل میں بجائے متحد کرنے کے انتشار اس سے پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ ہمیں بڑے دھڑلے کے ساتھ، ڈنکے کی چوٹ، زمانہ جو بھی کہہ رہا ہو ہمیں زمانے کی پرواہ نہیں ہے، جو بات صحیح ہے وہ ڈنکے کی چوٹ اس کو کہنا چاہیے کہ اصل جو طریقہ کار ہے، جو اصل قابل عمل چیز ہے، بالحقیقت جس نظم پر عمل ہو رہا ہے وہ لسن اینڈ اوبے کا ہی عمل ہے، وہ سموتات کا عمل ہے۔ علامہ اقبال کے کچھ اشعار سنا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ ان کے علامہ اقبال کے نہیں غالباً اکبر الہٰ کے اشعار ہیں تو یہ بے حیائی اور بے پردگی کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم نے یہاں پر بھی جہاں بے حیائی اور بے پردگی کے لیے ہم نے مغرب کی نقالی کی ہے، وہیں نظم جماعت کے لیے بھی ہم نے انہی کی تقلید کی ہے۔ تو میں اس لیے وہ اشعار آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بیرو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ تو یہ ہم نے ظلم کیا ہے کہ ہم نے وہ جو کہ ہماری اپنی تہذیب تھی، وہ جو ہمارے اپنے اصول تھے، ان کو چھوڑ کر ہم نے دوسرے اصولوں کے اوپر جماعتیں قائم کیں، اور اس کے بعد پھر ان جماعتوں کے بھی دھڑے در دھڑے بنتے چلے گئے، کتنے جو ہے وہ ان کی اپنی پھر جو ہے وہ بائیفرکیشن ہوئی۔ اس لیے اس وقت جو ہمارے یہاں پر ساتھی موجود ہیں، جو لوگ تو پہلے سے ہی بیعت کیے ہوئے ہیں، ان سے تو میری درخواست یہ ہے کہ یہ بیعت اب برائے نام نہ ہو، یہ پوری اسپرٹ کے ساتھ ہو،
یہ پورے ذوق و شوق اور ولولے کے ساتھ ہو۔ یہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ ہم ہر حال میں آپ کا کہنا مانیں گے بشرطے کہ وہ فی المعروف ہو، یہ بہت بڑا وعدہ ہے۔ اگر ہم اس وعدے کا پاس نہیں کر رہے تو بجائے اس تحریک میں آ کر ہم کوئی نیکیاں حاصل کریں، ہم وعدہ خلافی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اس اجتماع سے یہ لے کر جائیے جذبہ کہ اب انشاءاللہ جائیں گے تو اب زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ جو بھی نظم کے تقاضے ہیں، جو بھی ہمارے رفقا کے 10 مطلوبہ اوصاف ہیں، انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اوصاف اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو ہمارے احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں اور وہ ابھی تک ظالمانہ نظام، کافرانہ نظام کے خلاف جد و جہد کے لیے کسی اجتماعیت میں شریک نہیں ہیں، اگر انہیں میری یہ باتیں، ڈاکٹر صاحب کی یہ فکر، ان کا یہ طریقہ کار، ان کی شخصیت، اس پر اگر انہیں پورا اعتماد ہو چکا ہے تو پھر یہ ہے کہ اب انہیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ اگر بات ان کو سمجھ میں آ چکی ہے، ان کا ذہن اور ان کا دل وہ مائل ہو چکا ہے اس پورے طریقہ کار، اس پوری فکر، ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ان کے ذہن میں اب کوئی اگر اشکال نہیں ہے، اب اگر وہ مزید ڈیلے کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ موت یہ جاہلیت کی موت ہو۔ تو میں یہ آپ کے غور و فکر کے لیے یہ بات چھوڑ کر جا رہا ہوں